معیشت کا پتہ کر لیں کس ڈگر پہ جا رہی ہے، مہنگائی کا پتہ کر لیں، بے روزگاری کا پتہ کر لیں. لوگ کب تک انتظار کریں گے؟ انصاف کا پتہ کر لیں. عدالتیں کیا انصاف دے رہی ہیں اس وقت؟ نیچے جائیں ان عدالتوں میں، چھوٹی عدالتوں میں جائیں، پتہ کریں. عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا ہے. عام آدمی تو جاتا ہے ریڈر کے پاس تاریخ دینے کے لیے، وہ کہتا ہے پیسے دو، میں تاریخ دے دیں گے. کسی شعبے میں آپ دیکھیں، مال کے شعبے میں دیکھیں، پولیس کے شعبے میں دیکھیں، کہیں بھی جہاں پبلک ریلیشن، پبلک ریلیٹڈ آفیسز ہیں، پتہ کر لیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ جو نیشنل بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان میں جتنے بھی، وہ اوپنلی اپنا کمیشن لیتے ہیں. اس کو تو بند کر دو ظالم کے بچوں. 1 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے اس میں سے 30 لاکھ روپیہ صرف چند جیبوں میں کمیشن کی صورت میں چلا جاتا ہے. ان کو نہیں پتا ہے. تو یہ مخلص نہیں ہے نا اس قوم کے ساتھ. موجودہ جو ہزارہ ڈویژن کی پوزیشن ہے، کیا اس میں اتنے ریسورس آپ سمجھتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہونے کے بعد آپ اپنے صوبے کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں؟ بہت اچھی طرح. اس کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے پاس ڈیمز ہیں، غازی بروتھا ہے، تربیلا ہے، اتحاد انڈسٹری ہے، جنگلات ہیں، معدنیات ہے. چھوٹی چھوٹی اتنی چیز جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ہے. اتنی سی چیز بھی معدنیات میں. اور پھر ہمارا یہ چائنا کے ساتھ گیٹ وے ہے. اور کچھ بھی نہ ہو ہم گھاس کھائیں گے صبح، ہم لیں گے انشاءاللہ. بس کوئی وسائل کی ضرورت نہیں. ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، عزت نفس چاہیے. اس پر ہمارا پیٹ ہمارا مقابلہ اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ پیٹ کو ہم سوچیں اور عزت اور غیرت اور حیا کو چھوڑ دیں. اگر یہ خیبر پختونخوا کے بجائے اگر کوئی اور نام رکھ دیا جاتا تو کیا آپ اس کو تسلیم کر لیتے؟ اور نام ہزارے کے بغیر ساتھ لگا دیتے تو چلو پھر کچھ کنسول ہو جاتے لوگ. پھر کچھ لوگ کنسول ہو جاتے یار کچھ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. لیکن اب تو کچھ بھی نہیں بن سکتا ہے نا. وہ تو کانسٹیٹیوشن نام ہو گیا ہے، بس ختم ہو گئی یہ بات. ہم علیحدہ صوبہ مانگتے ہیں یار، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ میں حیران. اگر الیکشن ہوئے تو کیا تحریک اپنے جو اراکین ہیں ان کو کس پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے لائے گی؟ اگر الیکشن ہوا جس کے امکانات بن رہے ہیں تو لوگ الیکشن لڑیں گے تاریخ صوبہ ہزارہ کے نام. جو بھی لڑے گا انشاءاللہ جیتے گا، کیونکہ مقابلہ ہوگا ہزارہ اور اینٹی ہزارہ کا. کون وفادار اور غدار کا کون اپنا لیبل اپنے نام لے سکتا ہے کہ وہ غدار ہے؟ کیا آپ اپنے امیدوار خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے لیے بھیجیں گے؟ اس کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اگر یہ کچھ بھی نہیں بنے گا اور اس دوران الیکشن آ جاتے ہیں تو تاریخ صوبہ ہزارہ کے نام سے ہم الیکشن لڑیں گے. وہ تو ہمارے دلوں کی بات ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو دل سے نہیں مانتے نا. اب زور سے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ فورم تو یہی ہے، فورم تو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. لیکن تحریک صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم میں اور بھی سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو وہ کس لحاظ سے وہ اپنا کردار ادا کریں؟ وہ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں اس تاریخ صوبہ ہزارہ کے ساتھ ہیں وہ اگر اپنی پارٹی سے الیکشن لڑنا چاہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ تاریخ صوبہ ہزارہ کے ساتھ الائنس کر لیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات. اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی کو محروم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں نا. میں نے جب الیکشن میں نے خود، میرا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے. جب میں نے کچھ شے لینی ہی نہیں ہے. آج میں بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں ایک چھوٹا سا جلسہ تھا اور اس میں لوگوں نے کہا کہ بابا گورنر ہوگا اس صوبے کا، دوسرے نے کہا وزیر اعلیٰ ہوگا. تو میں نے کہا نہ گورنر ہوگا نہ وزیر اعلیٰ ہوگا، صرف اور صرف خادم ہوگا. اور صوبہ ہزارہ بننے کے بعد میری پالیٹکس ختم. بابا جی، ہم آپ کے متعلق آپ کی جو شروع سے سیاسی حیثیت ہے، شروع سے جس طرح آپ سیاست میں آئے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جی، میں
सन 62 में पहला मैंने सूबे का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है 62, और उसके बाद तसलसल से आज तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ। 2 दफ़ा नवाज शरीफ से भी मुकाबला मैंने किया, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने हिम्मत दी। कोई हज़ारे में कोई नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं करना चाहता। ये बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पैसों वाले, बस मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है। मैंने कहा मैं मिट्टी का सौदा नहीं कर सकता हूँ किसी सूरत में भी, लिहाजा मैंने मुकाबला किया और बड़ी अच्छी वोटें नहीं है। मैंने 35 हज़ार 36 हज़ार वोटें नहीं है 2 दफ़ा, बड़ी बात। इससे पहले आपके सारे सेनेटर्स हैं, मैंने आप इससे पहले एक दफा इलेक्शन जीत भी चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, 2 दफा आप जीत चुके हैं, तो 2 दफा आप असेंबली में बैठे हैं। क्या उस वक्त भी आपने सूबाई खुद मुख्तारी की आवाज ईवान में उठाई थी असेंबली में? सूबाई खुद मुख्तारी तो हम शुरू से कहते चले आए हैं, और ये एक मुसलमान अमर है कि सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कुछ वो महकमे जो सेंटर के साथ है उसको रखो, बाकी सूबों को दो, है ये, लेकिन कौन सुनता है। मैंने पहले अर्ज किया है कि ताकत सब चीज़ों को मनवाती है। अब इधर उनको अभी पता लगा है तो सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है, अभी मजीद भी इनको देनी चाहिए। बाबा जी, रेमंड डेविस और ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से आप दहशतगर्दी की लहर बड़े उरूज पे जाते हुए देख रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ड्रोन अटैक और ये सब कुछ जो है ये अमेरिका की वजह से है। आज अमेरिका जाए, यहाँ से चला जाए, कोई मौत वाक़या नहीं होगी लोगों पर। वो आपको गुलाम रखना चाहते हैं और आपको उनके अपने मफादात हैं। आज वो चले जाएं, कोई दहशतगर्दी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगी किसी किस्म। जो इस वक्त जो ड्रोन अटैक्स वगैरह कर रहे हैं, इनकी कनीवन से हो रहा है ना। वो खुद भी कहते हैं कि हम अब हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से हम कर रहे हैं। आप इसको कंडेम करते हैं? मैं इंतहाई कंडेम करता हूँ कि ये गलत है। मत अपने लोगों को मरवाओ, अपने पाँव पे खड़े हो, इज्जत नफ्स कायम रखो। तुम एक मुल्क हो, एक कौम हो, और इज्जत से जिंदा रहो, इज्जत से जियो, इज्जत से मर जाओ। बाबा जी, जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, इसमें ऐसी कौन सी आप सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे हमारे मुल्क के अंदर के मसाइल बहुत जल्दी से अपनी जगह से हट जाएं और एक कामयाब और खुद मुख्तार रियासत की तरह उभर के पाकिस्तान सामने आए? मेरी सजेशन ये है कि अपनी नीयत को ये दुरुस्त कर लें हुक्मरान, ये लस्ट छोड़ दें। एक बात, अगर हुक्मरान जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो इमाम होता है, इमाम जो है वो अपनी नीयत को पहले दुरुस्त रखे और सिर्फ वो अल्लाह के अहकामात तक महदूद रहे। और ये लोग अगर अल्लाह के अहकामात को समझते हुए अपनी नीयतों को दुरुस्त करके बग़ैर हिर्स और लालच के पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना चाहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है कि मैं नाज़िम रहा हूँ 4-4.5 साल, मैंने कोई पर्स, प्रिविलेजेस, घर, गाड़ी अवेल नहीं की है। मैं बड़ा तो नहीं होना। ये जब ये देखते हैं जब कि जी अवाम उनके जिनके सिरों पर बैठकर, जिनके कंधों पर बैठकर ये ईवानों तक पहुँच गए, वो भूखे नंगे परेशान, बहुत बुरी हालात, तो ये अपनी तनख्वाहें मराहत छोड़ देना और अपने सारा पैसा वापस आके पाकिस्तान के नाम वक्फ कर दें, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। इमरान खान बच जाएंगे हम, IMF से बच जाएंगे, अमेरिका से बच जाएंगे और ये डिक्टेशन से बच जाएंगे। इमरान खान इस वक्त तब्दीली की बात करता है, इल्ताफ हुसैन जो है अवाम की बात करता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो तब्दीली है इन लोगों के आने से हो सकती है, या तब्दीली के लिए कौम को कुछ अपना जो है वो रिएक्ट सामने लाना पड़ेगा? देखिए जी, अगर ये जो इमरान जो बात कर रहा है या अल्ताफ बात कर रहा है, अच्छी बात है। ये इनकलाब जो है ये किसी के कहने से नहीं आता है। इनकलाब के लिए खुद ब खुद हालात पैदा हो जाते हैं। आज देखो एक आदमी भूखा है, महंगाई इस कदर है कि आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, बेरोजगारी इस कदर है कि लोग बहुत परेशान हैं, इलाज से लोग मारूम, तालीम से मारूम। तो ये इनकलाब की नवीद है ना। ये हुकूमतों को इसको एड्रेस करना चाहिए। जब तक अगर ये नहीं करेंगे तो इनकलाब तो आएगा। राज
سوال کہ عوام کی بات تو اچھی بات ہے، لیکن دل و جان سے جو بات کی جائے دل و جان سے کی جائے، سچ کہا جائے، پھر اس پر اب اس کا اثر ہوتا ہے. جو سچ نہ کہا جائے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. 12 اپریل کو آنے میں چند ہی دن رہ چکے ہیں، اور اس میں آپ کی تحریک کے کیا پلانز ہیں، یا آپ کس طرح اس 12 اپریل کو منائیں گے؟ انشاءاللہ 12 اپریل کو ہم بڑی خوبصورتی سے منائیں گے، ٹھیک طریقے سے، اور لوگ آئیں گے. یہ جو 12 اپریل کا جو اوکیزن ہوگا، اس میں لوگوں کی لوگ خود بخود پارٹیسپیٹ کریں گے. لوگوں میں ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے صوبہ ہزارہ کے لیے. اور جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور جو افواج ہوئے ہیں، ان کی یاد بھی تازہ کی جائے گی، کیونکہ شہیدوں اور جو قربانی دینے والے لوگ ہیں انہیں کبھی قومیں بھولا نہیں کرتی ہیں. تو یہ ہو جائے گا. دوسرا، حکومتوں کو میسج جائے گا کہ ہمارے پاس مین پاور ہے، ہیومن فورس ہے ہمارے پاس، اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے. آپ ہزارے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہزارے کی عوام کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ صوبہ ہزارہ کے لیے ایک ہو جاؤ. پارٹیاں کو جو جو تمہاری ہیں رکھو، لیکن صوبہ ہزارہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اس پر کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ میں دنیا کی کسی طاقت کسی شے پر تاریخ ہزارے کا سودا نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز. خواہ مجھے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں سودا نہیں کر سکتا ہوں. کیا آپ اور اپنی اس کو زندگی مقدم سمجھتا ہوں، میں اس کو سب سے زیادہ مقدم میں تاریخ صوبہ ہزارہ کو سمجھتا ہوں. کیا آپ اپنی زندگی میں صوبہ ہزارہ بنتے دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اللہ نہیں مارے گا جب تک صوبہ نہیں بنے گا، اور صوبہ بن جائے گا تو میرے زندہ رہنے کا جواز مجھے نظر نہیں آتا ہے. یہ تھے تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان، جو عمر سے تو اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے جذبات سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اسی طرح جوان ہیں کہ جس طرح ایک پرجوش جوان ایک تحریک یا ایک اپنے سیاسی عوامل میں کارگر رہتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، دن نیوز کی ٹیم کو اجازت. تحریک صوبہ ہزارہ 12 اپریل کو شہید ہونے والے ایک نوجوان کے والد اس وقت دن نیوز کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں. آئیے ہم ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سال ہونے